پاکستان سے جو لوگ وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں, نئے لوگ, ان کو آپ کیا بتائیں کہ سعودیہ کیسے جا سکتے ہیں؟ جو بندہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہے, میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, بزنس مین وغیرہ ان کو تو سارے راستے پتہ ہوتے ہیں, جو مزدور ہے, عام آدمی ہے, وہ کس کس ویزے پہ جا سکتا ہے؟ پروسیس کیا ہے اپلائی کرنے کا؟ کس طریقے سے اسے جاب وغیرہ سعودیہ میں مل سکتی ہے؟ جاب وہ یہیں پر بیٹھے بیٹھے کوئی ڈھونڈ کے جائے تو زیادہ اچھا ہے, اگر اس کے پاس کوئی اسکل ہے. ٹھیک ہے, تو آن لائن ہے, سعودی عربیہ پورا آن لائن ہوا ہے, پیپر لیس ہوا ہے تقریباً سعودی عربیہ ہر چیز آن لائن ہوتی ہے. تو سعودی عربیہ میں وہ جاب پہلے ڈھونڈے, یہاں پر بیٹھ کے اپنی سی ویز وغیرہ بھیجے. آپ کو پتہ ہے سی ویز 100 لوگوں کو تو کم سے کم بھیجے نا, جس میں سے آپ تو جانتے ہیں ان ساری چیزوں کو 3 نے تو ریپلائی کرنا ہے 100 میں سے, وہ 100 نمبر ہی پورا نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. تو اس طریقے سے ہار نہ مانے, بھیجتے رہیں. جو اسکل اس کو ایکچوئل میں آتی ہے وہ بتائیں, کیونکہ یہ بڑا مسئلہ وہاں پر تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے, یہ بڑا مسئلہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کر لیں گے یہ کام وہ کام, پھر کر نہیں سکتے, تو مسئلے ہوتے ہیں. میرے پاس اتنی زیادہ روزانہ ای میلز اور سی ویز وغیرہ آتی ہیں کہ سر آپ جو کام کہیں گے میں کر لوں گا. اب آپ خود بتائیں جو کام میں کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. کچھ بھی نہیں آتا, کیوں جس کو وہ بتاتا ہے نا کہ جی میرا یہ کام ہے, میری یہ ایکسپرٹیز ہے. بالکل. تو کوئی ایک چیز, پھر سی ویز کے اندر بھی جھوٹ وغیرہ شامل ہوتا ہے. تو سب لوگ تو ایسے نہیں کرتے, لیکن کافی لوگ ہیں جو اس طریقے سے کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے. اچھا, آن لائن جاب ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر کوئی ریلیٹیو ہے وہاں پر تو وہ انتظام کروا سکتا ہے جاب کا, کہ آپ ایک اسپیسیفک, ایک تو سب سے پہلے اسپیسیفک ہو جائیں کہ میں ڈرائیور ہوں, کیا ہے, بالکل میں ڈرائیور ہوں, میں نے صفائی کا کام کرنا ہے, میں ویٹر ہوں, میں شیف ہوں, میں یہ. تو ایک تو پہلے اسپیسیفک ہو جائیں, یہاں پر کوئی بھی ٹریننگ لے لے, کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر وہی اسپیسیفک شاپ ڈھونڈیں, انشاءاللہ آسانی سے مل جائے گی. پھر وہ لوگ آپ کو ویزا بھیجیں گے, اسی ویزے پہ جائیں, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ٹائم پہ تنخواہ, ٹائم پہ آپ کا اقامہ بنا ہوا ملے گا, سب کچھ ٹائم پہ ملے گا. اگر ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں آزاد ویزا, ایسا ویزا کوئی نہیں ہے سعودی عربیہ میں. ٹھیک ہے, آزاد ویزا کوئی نہیں ہوتا. یہ یہاں پہ ایجنٹس نے اپنی گیم بنائی ہوئی ہے, ایجنٹس نے اپنا حساب سیدھا کیا ہوا ہے. آزاد ویزا وہ مثال کے طور پہ ڈرائیور کا ویزا آپ کو آفر کریں گے اور کہیں گے کہ وہاں پر جا کے جو کام مرضی کرو. پھر ان کو جاب نہیں ملتی, وہاں پر پریشان ہوتے ہیں. اوپر سے روم کا رینٹ ہے, کھانا ہے, وہاں پر ریالز میں لگتی ہے ہر چیز. پھر لوگوں سے ادھار لینا اور یہ ساری چیزیں, بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اسی لیے جاب ڈھونڈ کے ہی جائیں تو وہ کافی زیادہ بہتر رہ جاتا ہے. اور کوئی نہ کوئی اسکل سیکھ لیں, بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا, بس ہمت باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور انشاءاللہ بزنس اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے سعودیہ میں تو وہ کیا بزنس کرے؟ کون سا بزنس سب سے اچھا ہے, یا کیا پروسیس ہے بزنس اسٹارٹ کرنے کا سعودیہ میں؟ سعودی عربیہ میں 3 طرح کے انویسٹمنٹ لائسنس ہوتے ہیں. ایک انڈسٹریل ہوتا ہے, دوسرا سروس بیسڈ ہوتا ہے, اور تیسرا ہے آپ کا ٹریڈ بیسڈ. ٹھیک ہے, جو ٹریڈ بیسڈ ہے, اگر 100% فارنر باہر کی کمپنی ہو, جو ابھی تک ایک سسٹم چل رہا ہے, حالانکہ جنوری میں اس میں کافی رد و بدل چیزیں آ رہی ہیں, تو وہ انشاءاللہ پھر میں اناؤنس کروں گا ان کے اوپر. کافی چیزیں نہیں آئی ہیں. تو جو ٹریڈ بیسڈ ہے نا, وہ 30 ملین ہونا چاہیے آپ کے پاس ریال. ہاں, کیپٹل. یہ ٹریڈ ہے. ٹھیک ہے, اس سے نکل گیا. اچھا, اس کے لیے 3 ملکوں میں کمپنیز بھی ہونی چاہیے آپ کی, جو اس وقت ہے. ٹھیک ہے, 3 ملکوں میں آپ کی کمپنیز ہو اور 30 ملین ریال ہو. اگر 100% آپ اونر بننا چاہتے ہیں تو آپ کی کمپنی ہوگی اور آپ کمپنی کے مالک ہوں گے, اور اسی کے انڈر بھی ہوں گے اور مالک بھی ہوں گے. اور پھر اس میں آپ کو کفیل بھی نہیں چاہیے, اس میں اپنے کفیل بھی خود ہی ہوں گے آپ. 2 کیٹیگریز باقی رہ گئی, انڈسٹریل اور سروس. جو میرے پاس ہے وہ سروس بیسڈ ہے. اس میں کوئی کیپٹل شو کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ جائیں, آپ کا سروس میں جو بھی چیز آتی ہے, مثال کے طور پہ لانڈری ہے, ریسٹورینٹ ہے, کار ورک شاپ ہے, اس طرح کی جو بھی ایک سروس آپ آفر کر رہے ہیں. آپ کپڑے سی رہے ہیں, زیارات کروانے کے لیے گاڑی آفر کر رہے ہیں, تو یہ سب سروس میں آتا ہے. تو اس پہ کیپٹل نہیں ہے, آپ خود کمپنی کے مالک ہوں گے اور کمپنی کے انڈر بھی ہوں گے. جیسے میری کمپنی ہے, میں CEO ہوں اپنی کمپنی کا, اور میری کمپنی کے نیچے میرے پاس ایک ورک شاپ ہے, ایک ریسٹورینٹ ہے, اور میری ایجنسی ہے وہاں والی جو سوشل میڈیا وغیرہ اور ان چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے, پروموشنز وغیرہ, اور ویسے بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ ہینڈل کرتی ہے. تو وہ کمپنی ہے میری وہاں پر. یہ ساری چیزیں سروس کے انڈر آ رہی ہیں. انڈسٹریل آپ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی بھی فیکٹری آپ نے لگانی ہے, بہت ہی ہیوج انویسٹمنٹ چلی جاتی ہے, لیکن اس کے لیے بہت زیادہ بڑی انویسٹمنٹ نہیں, اس کے لیے اپروول بس چاہیے ہوتی ہے. کہ باقی ان کو پتہ ہے کہ اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, جس نے انڈسٹری لگانی ہے وہ تو ہیوج انویسٹمنٹ کرنی ہے نا اس کے اندر, تو پھر اس نے تو یہ چیز